بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد کی محور ہے وہ ذات، تمام تر سجود کی محور ہے وہ ذات، جو چھپ جائے تو دنیا اسے اللہ کہے، اور جب جب ظاہر ہو دنیا اسے علی العظیم کہے۔ نماز، عزاداری اور خون کا پرسہ، یہ ہماری ویڈیو کا عنوان ہے، اور آج اس کے بارے میں مالک کی کچھ احادیث بیان کرنا چاہوں گی۔ مولا سجاد کے ایک صحابی نے مولا سے سوال کیا کہ مولا حسین کی عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ مولا سجاد کے صحابی کا نام جناب منہال ہے۔ انہوں نے مولا سجاد کی بارگاہ اقدس میں دست ادب جوڑ کر سوال کیا کہ مولا جان، نماز افضل ہے یا عزاداری حسین افضل ہے؟ تو مولا سجاد نے فرمایا، حقیقی اور اعلیٰ عبادت صرف مولا حسین کی عزاداری ہے۔ اصلی عبادت ہے ہی صرف ماتم حسین، اصلی عبادت ہے ہی صرف ماتم حسین۔ مولا سجاد نے فرمایا، نماز صرف ایک فروعی عمل ہے، اس کا عزاداری سے کوئی مقابلہ نہیں۔ عزاداری حسین سب سے بڑی عبادت ہے، اور جو لوگ عزاداری کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں وہ یزیدی ہیں، بے شک کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سمجھ لو کہ مولا حسین کی عزاداری آسمان کی بلندی جیسی ہے تو نماز زمین کی پستی جیسی ہے۔ یہاں پر مولا نے تقابل کیا ہے نماز اور عزاداری حسین کا، یعنی مولا حسین کی عزاداری آسمان کی بلندی ہے اور نماز زمین کی پستی ہے۔ کوئی شخص زندگی بھر بھی نمازیں پڑھتا رہے اور مولا حسین کی عزاداری نہ کرے تو اس کے تمام اعمال حرام کاری میں شمار ہوں گے، اور جس شخص نے زندگی بھر نماز نہ بھی پڑھی ہو اور صرف ماتم حسین کیا ہو تو وہ ضرور بے پناہ ثواب اور اعلیٰ مراتب حاصل کرے گا۔ کیا کہنے سخی کی حدیث مبارکہ کے، یہاں پر میں رک کر ان افراد پر لعنت بھیجنا چاہوں گی کہ جو عزاداری حسین کو روک کر نماز ادا کرتے ہیں، جلوسوں کو روک کر کہتے ہیں جی وقت نماز ہے۔ لعنت بے شمار تم لوگوں پر۔ تم جیسے مقصر ترین لوگ جو ہیں وہ اصل میں مسخ شدہ جانور ہیں، جو بظاہر شیعت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں۔ مولا سجاد فرما رہے ہیں کہ مولا حسین کی عزاداری افضل اور اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ حقیقی عبادت ہے ہی عزاداری حسین، مگر کچھ نامراد مولوی اور ان کے پیروکار نماز کو عزاداری سے افضل ثابت کرنے کی ناپاک کوششوں میں مصروف ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک نمازی ایک عزادار کی پیر کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، بلکہ پیر کی جوتی تو کیا، اس جوتی کے نیچے جو خاک کے ذرے ہیں اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج کل یہاں ایک اور باطل عمل کیا جا رہا ہے۔ روز عاشور ماتمی جلوسوں کو روک کر ملا اپنی 2 ٹکے کی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ عمل جلوس عزا کی بے حرمتی کے زمرے میں آتا ہے، کوئی شک نہیں، یہ بے حرمتی ہے عزاداری حسین کی۔ مولا حسین کی عزاداری کو روک کر نمازیں پڑھنا ابلیسی عمل ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ابلیس کے پیروکار ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ تو نماز اور عزاداری کے درمیان جو ڈفرنس تھا، جو فرق تھا، وہ میں نے آپ کو بتایا مولا سجاد کی حدیث مبارکہ سے۔ اب ہے خون کا پرسہ، اس کے بارے میں حدیث بیان کرنا چاہوں گی۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماتمی کے جب وہ زنجیر کا پرسہ دیتا ہے، جو اس کے بدن سے خون نکلتا ہے، تو وہ جہاں بھی گرتا ہے وہاں پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ سوال ہمیں واٹس ایپ پہ ہمارے ایک بھائی نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں پلیز جو ہے وہ آپ کوئی حوالہ، کوئی حدیث جو ہے وہ بیان کریں۔ تو میں یہ ان سے کہوں گی کہ آپ غور سے سنیے گا اس بارے میں۔ مولا موسیٰ کاظم نے فرمایا، بادشاہ فرماتے ہیں، پاکیزہ ہے وہ پسینہ،
پاکیزہ ہے وہ پسینہ جو عزاداری مولا حسین کے دوران عزادار کے جسم سے خارج ہوتا ہے. یہ پسینے کی بات ہو رہی ہے، فقط پسینے کی بات. پاکیزہ ہے وہ پسینہ جو عزاداری مولا حسین کے دوران عزادار کے جسم سے خارج ہوتا ہے. طاہر ہے وہ آنسو، طاہر ہے وہ آنسو جو غم مولا حسین میں بہے. اور اطہر، طاہر کی سپرلیٹو ڈگری ہے اطہر، اور اطہر ہے وہ خون کا قطرہ جو عزاداری و ماتم حسین کے دوران ماتمی کے جسم سے خارج ہو. اب لعنت کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو ماتمی کے جسم سے نکلنے والے خون کو نعوذ باللہ نجس کہتے ہیں. یہاں پہ مولا موسیٰ کاظم کی حدیث کی وہ مخالفت کر رہے ہیں کہ مولا تو فرما رہے ہیں اطہر ہے وہ خون جو عزاداری و ماتم حسین کے دوران ماتمی کے جسم سے خارج ہوتا ہے. ہر مومن پر لازم ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار غم حسین میں، عزاداری ماتم حسین میں اپنے جسم کے خون کا نذرانہ بارگاہ سید الشہداء مولا حسین میں پیش کرے. یہ عمل اعلیٰ ترین عبادت اور مطہر ترین عمل ہے. یہاں پہ مالک کی اس حدیث سے بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ تمام تر عبادات کی سردار کیا چیز ہے، کون سی عبادت ہے، تمام تر عبادات پر حاوی کون سی عبادت ہے. یہاں میں ان لوگوں پر لعنت کرنا چاہوں گی جو ماتمی کے جسم سے نکلنے والے پسینے یا ماتمی کے جسم سے نکلنے والے خون کو ناپاک کہتے ہیں. در حقیقت وہ خود نسل ناپاک ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو حوالے کی ضرورت ہے تو میں ضرور حوالہ دوں گی، لیکن مجھ سے وہ لوگ حوالہ ہرگز نہ مانگے جو کہ نسل حرام ہیں، جن کو حوالہ دینے کے باوجود بھی وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو کتاب کا وجود ہی نہیں ہے. آپ ایسا کریں، آپ ہمیں نا اس کتاب کا اسکرین شاٹ سینڈ کر دیں. آپ اس طرح کریں، ہمیں نا اس کی PDF فائل سینڈ کر دیں. تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ نے یقین کرنا ہے کریں، اور نہیں یقین کرنا تو آپ کی مرضی ہے، آپ کے نصیب ہیں. تمام عزادار ماتمیوں کی خیر ہو. آپ سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. آپ کی نسلوں میں عزاداری حسین قائم و دائم رہے، اور مجھ حقیر کو اپنی مخلصانہ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ alirabexpress.com. اس کے علاوہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے.